ہمارے لیے آج کے انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 13 باب 16 سے 20 آیات مقدسہ۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم یہ باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہو تو تم مبارک ہو۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جنہیں میں نے چنا ہے انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اسی نے مجھ پر ایڑی اٹھا لی ہے۔ اب میں اس کے ہونے سے پیشتر تمہیں جتاتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، صبح کا سلام۔ میں بردر اسد برنارڈ او پی آپ سب کی خدمت میں آج کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم نے مقدس یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں سے پیغام سنا۔ آج کی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پاؤں دھوتے ہیں، اور 16ویں آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ آج کے پیغام کا نچوڑ 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے، جن پر ہم مختصراً غور کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خود کو خدا کے غلاموں اور رسولوں کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہم ہمیشہ خدا کو جلال دیں۔ روحانی زندگی میں رہنے کے لیے یہ 2 اہم بنیادی نکات ہیں۔ خدا میرے عزیزو، عام طور پر کسی انسان کی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرے، وہ غلام کہلائے۔ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو غلامی انسان کے عزت کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ اس میں خود اعتمادی کے عنصر کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ غلامی نے ہماری دنیا کی پوری تاریخ میں کئی ثقافتوں اور کئی بار بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ غلامی کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ غلاموں کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا رویہ، بد سلوکی، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، جو کہ ان کے انسانی وقار کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن آج منظر کچھ مختلف ہے۔ اگر ہم اس منظر نامے کا تصور کریں جہاں ایک شخص کسی ایسے شخص کا غلام ہو جو اس سے بالکل سچے دل سے پیار کرتا، اور اس کا بنیادی مشن ہے کہ وہ اس غلام کی زندگی میں اپنی حقیقی صلاحیت اور تکمیل کا احساس دلانے میں مدد کرے، تو میرے عزیزو، اس صورتحال میں آقا غلام کو محبت اور خوشی سے گلے لگنے کا حکم دے گا، اور کبھی بھی اس کے انسانی وقار کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ خدا کے ہاں ایسا ہی ہے۔ ہمیں خدا کے بندے ہونے کے خیال سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ خدا کی غلامی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ہی ہے جسے ہمیں اپنے آقا کے طور پر قبول کیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، اے خداوند تو ہمارا مالک ہے، اور جس کو ہم مالک کہتے ہیں ہم اس کے غلام ہوتے ہیں، اور خداوند خدا ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام ہمیشہ اپنے مالک کی تائید کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اپنے مالک بننے کی خواہش سے بھی زیادہ خدا کو اپنا آقا ماننا چاہیے۔
خدا ہمارے ساتھ اس سے بہتر سلوک کرے گا جتنا ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں پاکیزگی اور خوشی کی کامل زندگی کا حکم دے گا اور ہم عاجزی کے ساتھ اس کی الہی مرضی کے تابع ہوں گے۔ اور مزید یہ کہ اگر ہم اسے اجازت دیں تو وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ذرائع فراہم کرے گا جس کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ خدا کا بندہ ہونا ایک اچھے چناؤ کی نشانی ہے، اور نیک اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کے رحم کو حاصل کرنے کے لیے بھی خدا کے رحم کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دینی چاہیے، اور ہر وقت ان تمام چیزوں کے لیے جو وہ ہم میں کرنا چاہتا ہے خدا کی شکر گزار اور تعریف کرنی چاہیے۔ ہمیں اس کے مشن میں حصہ لینے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس کے بھیجے جانے کے تمام جلال کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ وہ ہر لحاظ سے عظیم ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عظمت اور جلال میں شریک ہوں۔ لہٰذا اچھی خبر یہ ہے کہ جب ہم خدا کی تمجید اور شکر ادا کرتے ہیں جو وہ ہم میں کرتا ہے، اور اس کے قانون اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہماری طرف اس کے جلال میں حصہ لینے اور شریک ہونے کے لیے بلند کیا جائے گا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، مسیحی زندگی کا ایک پھل ہے جو ہمیں اس سے بڑھ کر برکت دیتا ہے جو ہم خود اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اچھی چیزوں کا اپنی زندگی میں انتخاب کرتے ہیں، لہٰذا آئیں آج ہی اپنے آپ کو خدا اور اس کی مرضی کا مکمل غلام بنانے پر غور کریں۔ یہ عزم ہمیں زبردست خوشی کی راہ پر گامزن کرے گا، ہمیں خود میں قلبی تسلی اور سکون ملے گا۔ آئیں مل کر دعا کریں کہ خدا باپ، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے ہر حکم کے تابع کرتے ہیں۔ ہم میں تیری مرضی پوری ہو، اور صرف تیری مرضی۔ ہم اپنے ہر کام میں تیری موجودگی چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا کامل بھروسہ تجھ ہی پر ہے۔ آمین۔